تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی تم شان صحابہ. پیارے احباب، جیسا کہ 18 ذوالحج کو ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہے جو بہت ہی باکمال، با کردار، با حیا شخصیت ہے. میری مراد داماد رسول، جانشین پیغمبر، خلیفہ سوئم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. ناظرین محترم، حضرت عثمان ابن عفان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ماں کا نام عروہ ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف تک جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے جا کے ملتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے. جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے ہی صاحب نصاب اور صاحب مال شخصیت تھے. پیارے احباب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، شمائل، عزت، تقریم، مناقب تو بہت ہیں. اگر اس پر تفصیلی بات کی جائے تو یہ اوقات جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، مگر انتہائی اختصار کرتے ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تنی تنہا وہ واحد شخصیت تھے جس کے نکاح میں کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی. یہ پچھلی امتوں میں کسی کے حصے میں یہ اعزاز نہیں آیا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں وہ بھی امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں پے در پے. پہلے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا غزوہ بدر کے موقع پر، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مغموم رہتے تھے. تو آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان میں دیکھتا ہوں کہ آپ غمگین رہتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ آقا، آپ سے میری ایک نسبت تھی، آپ سے ایک رشتہ تھا کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. اب وہ نسبت اور رشتہ، آپ سے جو داماد والا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. اس وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 ہجرت والے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی 6 ہجری میں، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہے جس نے اپنی گھر والی بی بی رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان رسول سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. ایک تو مشہور بات عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابی وہ جنتی ہیں، ان کو بشارت ملی تھی کھلی طور پر، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما کے لیے فرمایا تھا وہ کنواں جو مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر شمال کی جانب واقع، اس کا پانی بہت ہی لطیف شیرین تھا اور پاکیزہ پانی تھا.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا ان کو جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 1,00,000 درہم دے کر یہ یہودی سے کوا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوش ہو کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت کی تصدیق کی۔ اور اس کے علاوہ غزوہ تبوک آیا، اس کو غزوۃ الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کی جنگ، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے فصل تیار ہوئے تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا اعلان کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں نے اپنا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا، مگر جب غزوہ تبوک کے میدان پر پہنچے تو اور بھی مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اور بھی مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بہت ہی مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان ابن عفان کے ان پیسوں کو ہاتھ میں ڈال کر ایسے پیسوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہے تھے، اور خوشی سے یہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی عثمان کے جنتی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں، خلافت کے دور مبارک میں، جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 23 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، تو باہمی مشاورت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے امور سونپ دیے گئے۔ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام نے بہت ترقی کی، اسلام نے بہت ہی ترقی پذیر امور پر انجام دیے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک بہت ہی سنہری کام، تاریخی کام، جو آج تک امت رہتی دنیا تک اس کام سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، وہ ہے کام جمع قرآن اور ناشر قرآن۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک کے اندر قرآن پاک نشر بھی ہوا، قرآن پاک ایک مصحف میں تیار ہوا، اور ایک مصحف میں تیار ہو کر پوری دنیا میں یہ قرآن پاک پھیلایا گیا، اور آج جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا سنہری کام ہے، جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان کے بہت ہی فضائل ہیں، شمائل ہیں، اور ایک بڑی بات، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے، نگر حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر حضرت عثمان بن عفان کو ایلچی خلیفہ نائب بنا کر قریش مکہ، مشرکین مکہ کی طرف بھیجا، بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے۔ ہمارا جنگ کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایلچی بن کر مکے کے مشرکین کی طرف گئے تو حضرت عثمان کو انہوں نے بٹھا لیا، تو پیچھے افواہ اڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچی کہ حضرت عثمان بن عفان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس افواہ کو سنا تو سارے 1450 صحابہ کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ مبارک پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، بیعت الشجر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پر 1400 صحابہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ پر رکھوا کر بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جب سارے صحابہ کے ہاتھ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ یہ کتنی بڑی حضرت عثمان کی فضیلت کی بات ہے، شرافت و عزت و تقدیم کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فضیلت دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیغمبر
ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضائل شمار مناقب بہت ہی ہیں. ہم سب مسلمان کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہمارے جو اصلی ہیروز ہیں، تاریخ شخصیات ہیں، اسلام کے ہیرے اور نمائندے ہیں، یہ ہے ہمارے آئیڈیل، یہ ہمارے ہیروز، یہ ہمارے اسلام کے سپر آئیڈیل. آئے ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کے کردار کو، شخصیت کو دنیا میں متعارف کرائیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ با حیا تھے، با وفا تھے، سخاوت میں اعلیٰ تھے. اور آخر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں شعر کر آپ سے الوداع کرنا چاہوں گا. اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا تم شان صحابہ جان نبی